اللہ دستغیب کی کتاب گناہان کبیرہ کی ترتیب کے مطابق وہ جھوٹی قسم ہے. ایک جھوٹ بولنا ہے، دوسرا جھوٹی قسم ہے. یعنی یہ گناہ پھر سنگین ہو جاتا ہے، اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، گناہ کا وزن بڑھ جاتا ہے. اس کو الیمین الغموس کہا جاتا ہے. غموس، غین میم واو سین. ایک واقعہ جو پیش نہیں آیا اس کے بارے میں قسم کھا کے کہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ایک کام جو آپ نے نہیں کیا، قسم کھا کے کہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یا آپ نے کیا ہے اور قسم کھا کے کہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ یمین غموس ہے. یمین غموس. بہت دفعہ یہ عرض کیا گیا کہ جو گناہ ہیں، حرام کام، ان کے دو قسم کے نقصانات ہیں. ایک تو آخرت کا عذاب ہے. اگر انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ کو بخشنے کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے. ایک انتہائی حوصلہ افزا اور ایمان افروز نکتہ ہے. ہمارے عقائد کی کتاب ہے العقائد الامامیہ، اس میں عدل الہی، عدل ہم من جملہ اصول الدین میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کو جانتے ہیں. عدل کا انہوں نے کی تعریف میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عدل کا تقاضا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محسن نیک آدمی کو اس کی نیکی کا صلہ دیتا ہے، لازمی طور پر دیتا ہے. حتیٰ اگر وہ خدا کا منکر بھی ہے تو دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیتا ہے، یا مالی فائدہ پہنچاتا ہے، یا اس کی عمر چند دن یا مہینے بڑھا دیتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نیکوکار کی جو ہے نا وہ اجر کو ضائع نہیں کرتا. اگر وہ مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں فائدہ کے علاوہ آخرت کا اجر اور ثواب بھی جنت کی صورت میں دیکھا. اور اگر مومن نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ اس دنیا میں اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس کے نمونے بھی بیان کیے گئے. ان اللہ لا یضیع. اسی طرح جو گناہ ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں وہ سزا دیتا ہے. جن گناہوں کی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے، ان میں سے ایک الیمین الکاذبہ یا الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم، جھوٹ بولے اور پھر اوپر سے قسم بھی کھائے. یہ میں چند ایک روایتیں نوٹ کر کے لایا ہوں. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ براہ راست کلام معصوم آپ تک پہنچائیں. اس کا اپنا ایک معجز نما اثر ہوتا ہے جو قابل انکار نہیں ہے. فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد من حلف علی یمین وہو یعلم انہ کاذب. جس کو کوئی غلط فہمی وغیرہ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں یہ غلط بیانی کر رہا ہوں، جو خبر دے رہا ہوں وہ غلط ہے جی، جانتے ہوئے کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ قسم کھا لے تو بارز اللہ تبارک و تعالی، اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے. جو جھوٹ بولے جان بوجھ کے، متوجہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کے باوجود قسم کھائے، اس سے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فرمایا امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا. امام محمد باقر اپنے آباء و اجداد کے ذریعے رسول خدا کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں. قال رسول اللہ ایاکم والیمین الکاذبہ، ہمیشہ جھوٹی قسم سے بچو. ایاکم یعنی اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹی قسم سے. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ آخرت میں جو سزا بھی ملے گی، بندہ اگر وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوائے، خدا وہاں بھی سزا دے سکتا ہے. دنیا میں جو اس کا نقصان ہوتا ہے فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّيَارَ مِنْ أَهْلِهَا بَلَاقِعَ. جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اس کا خاندان،
اس کا گھر اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتا ہے اور اس کو سنسان کر دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ یعنی گھر بار تباہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانے کے نتیجے میں. یہ حوالے میں نوٹ کیے ہوئے اصول کافی کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 436 ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الیمین الکاذبہ جو جھوٹی قسم ہے، اسی طرح وقطیعۃ الرحم، اور قطع رحم بھی اور جھوٹی قسم بھی. یہ قطع رحم بھی اب یہ اس میں دیکھا نہیں جاتا کہ وہ غلطی کس کی ہے. جس کی غلطی نہیں ہے وہ کہتا ہے اس کی غلطی ہے، میری غلطی تھوڑی ہے. نہیں بھئی، اگر غلطی اس کی ہے پھر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ پہل کرو. غلطی اس کی ہے، اگر آپ صلح کے لیے پہل کرتے ہیں، روایت کا مضمون یہ ہے کہ آپ پہلے جنت میں داخل ہوں گے. صلح کے لیے پہل کرنے کے نتیجے میں آدمی سمجھتا ہے کہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ. ٹھیک ہے جی، ہاں. تو یہ قطیعۃ الرحم تذران دیار بلاق من اہلہا، یہ گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، سنسان کر دیتے ہیں اہل خانہ سے. وَتَنْغَلُّ الرَّحِمْ، نسلیں منعقد یعنی منقطع ہو سکتی ہیں، نسلیں منعقد ہو سکتی ہیں وہ جھوٹی قسم یا قطع رحم کے نتیجے میں. تنغل الرحم کی آگے تفسیر کی ہے ای یعنی انقطاع النسل، جیسے کہ وہ رسول خدا کے دشمنوں سے کہا کہ ان شانی کا هو الابتر، نسل منقطع ہو جاتی اس کے نتیجے میں. اور امام جعفر صادق کا فرمان ہے الیمین الغموس ينظر بها 40 لیلتاً. یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہے، جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف اس دنیا میں سزا دینے کے لیے 40 دن کی مہلت دیتا ہے. 40 دن کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی وہ پکڑ جو ہے وہ اس کی شروع ہو جاتی ہے. جو اسی دنیا میں وہ ہے نا ثلاثۃ لا يموت صاحبہن حتی یذوق وبالہن، 3 گناہ ایسے ہیں جو ان کا مرتکب ہوگا مرنے سے پہلے وہ اس کا وبال سے جو ہے نا دوچار ہوگا. یہاں امام نے تصریح بھی کر دی ہے کہ 40 یندرو کا مطلب ہوتا مہلت دینا. وہ مقروض کے بارے میں ہے کہ اگر آپ سے کسی نے قرض لیا ہے اور غیر متوقع طور پر وہ ادا نہ کر سکے، تنگ دست ہو، فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، آپ کا مقروض اگر تنگ دست ہو گیا ہے اس وقت تک اس کو مہلت دی جاتی ہے. خدا نے اس کو مہلت دی ہے کہ جب تک تم ادائیگی کے جو ہے نا وہ قابل نہیں ہوتے اس وقت تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے. اچھا، اسی طرح وہ شیطان نے بھی کہا تھا مجھے قیامت تک مہلت دیں، کہا قیامت تک نہیں، انک من المنظرین الی وقت معلوم یا یوم معلوم. یہ تو مہلت دینے کو کہتے ہیں. اس کو مہلت دی جاتی ہے 40 دن، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس جھوٹی قسم کا سزا دے دیتا ہے. الیمین الغموس، یمین غموس جھوٹی قسم، وہ قسم ہے توجب النار، وہ جھوٹی قسم جس کی وجہ سے انسان جہنم کا حقدار بنتا ہے. وہ کیا ہے؟ الرجل یحلف علی حق امرئ مسلم علی حبس مالہ. یہی ایک آدمی وہ قسم کھاتا ہے، وہ کوئی کسی کے خلاف دعوی دائر کرے، یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ موبائل جو ہے نا وہ میرا ہے، اور اس کے پاس مدعی کے پاس 2 عادل گواہ نہ ہوں جن کی وجہ سے اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے، اور اگلا واقعاً اگر اس نے وہ دبایا ہوا ہے اس کا مال، وہ اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹی قسم کی وجہ سے وہ آتش جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اچھا، اور آخری روایت میں ایک عجیب جو ہے نا وہ ایک سنگین جو ہے نا وہ قسم کی طرف اشارہ ہے. بعض اوقات انسان غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے خدا جانتا ہے، خدا گواہ ہے. اس زبردستی خدا کو گواہ بناتے ہو. اگر کوئی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اذا قال العبد علم اللہ، خدا گواہ ہے، خدا شاہد ہے، خدا جانتا ہے، وہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور تکیہ کلام ہے، سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا جملہ بول رہا ہوں، اس کا کیا مطلب نکل سکتا ہے، اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے. خدا کو مورد الزام ٹھہراتے ہو، خدا جانتا ہے.
وہ ہے ہی نہیں تو کیا کیا خدا جانے گا اس کو؟ خدا جانتا ہے۔ اذا قال العبد علم اللہ، کہے کہ خدا گواہ ہے، خدا جانتا ہے۔ وَكَانَ كَاذِبًا، اور یہ جھوٹ بھی بولتا ہو کہ خدا جانتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ اس بدبخت جھوٹے سے کہتا ہے اما وجدت احدا تکذب علیہ غیری، ہاں مجھے میرے علاوہ جو ہے جھوٹ باندھنے کے لیے تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا، بس میں تجھے مل گیا تھا کہ جھوٹ مجھ پر باندھ رہے ہو۔ یہ بہت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچ کے اور ان کی دنیاوی سزا مکافات اور آخرت کے سزا اور عقاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔